اقول وباللہ التوفیق الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ بعثه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم اپنے اس کورس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی سے جو متعلق ہے ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر کیا معاملات زندگی ہوا کرتے تھے، اور مزید ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر کے افراد کے ساتھ، مطلب ازواج کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، خادموں کے ساتھ، گھر میں آنے والے مہمانوں کے ساتھ کیسا رویہ، کیسا برتاؤ، کیسا تعامل ہوا کرتا تھا، تاکہ ہم بھی اپنی زندگیوں کے اندر ان رشتوں کے ساتھ ایسا معاملہ اور ایسے رویے کو اختیار کر سکیں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تھا۔ تو اس کورس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرنے جا رہے ہیں۔ پہلا حصہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کے معاملات، اور دوسرا حصہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیگر رشتوں کے ساتھ کیا تعامل تھا، انٹریکشن کیسے تھا دیگر رشتوں کے ساتھ۔ تو یہ کورس کے دو بنیادی موضوعات ہوں گے انشاءاللہ، جن کو ہم آج اور آنے والے سیشنز کے اندر لے کر چلیں گے۔ آپ کے علم میں ہے میری اور آپ کی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ سوال ہوا، ان سے یہ سوال ہوا کہ بتائیے کہ کیف کانت خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے ایک خلق کے بارے میں نہیں بتلایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، بلکہ فرمانے لگی کہ قرآن مجید کو پڑھ لو، کان خلقہ القرآن، یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہی تو بات کرتا ہے۔ اور قرآن نے کیا کہا آپ کے اخلاق کے بارے میں؟ قرآن مجید نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورۃ القلم کی آیت کہ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں، آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ تو یاد رکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق حسنہ صرف مسجد کے اندر نہیں ہوا کرتے تھے، کوئی صرف سفر کے اندر نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ سفر میں، حضر میں، مسجد میں، میدان جنگ میں، گھر میں، باہر محلے میں، آتے جاتے ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق ہوا کرتے تھے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ آپ علماء کرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کے بارے میں سنتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے بارے میں سنتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کے بارے میں سنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل حیات طیبہ کے بارے میں سنتے ہیں۔ تو ہم اس مختصر کورس میں آپ کے لیے جس مٹیریل کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی چار دیواری کے اندر کی زندگی کیا تھی، گھر کی چار دیواری کے اندر۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کرام کا اگر آپس میں کسی بات پر مناقشہ ہو جاتا، گفتگو ہو جاتی کہ یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیا کرتے تھے، مطلب ایک مرتبہ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آیا کرتے، امامت بھی کروایا کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگیں بھی لڑا کرتے، مسلمانوں کے دیگر معاملات کو بھی دیکھا کرتے، تو گھر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کیا ہوتے؟ انہوں نے کہا چلو جا کر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجات ہیں، امہات المؤمنین، مومنوں کی مائیں، ان سے جا کر پوچھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معاملات ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے بتلایا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کیا معاملات ہوتے تھے، آگے چل کر وہ آ رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیگر چیزوں کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں، تو کیوں نہ اس کورس کے اندر ہم یہ سنیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کیا معاملات ہوتے تھے، گھر کی چار دیواری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کام کیا کرتے تھے، گھر کے اندر عبادات کرتے تو کیا معمول ہوتا تھا، کھاتے پیتے تو کیا آداب تھے، اس کے کیا معمولات تھے، اگر ازواج کے ساتھ گفتگو کرتے، زیارت کرتے، اس کے کیا معاملات تھے، کیا اوقات تھے، غلاموں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، گھر میں آنے والے مہمانوں کے ساتھ، دین کو سیکھنے کے لیے یا سوال پوچھنے والے لوگوں کے ساتھ کیا معاملات ہوا کرتے تھے، گھر کی چار دیواری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہوا کرتی تھی۔ تو ہم ان مبارک لمحات میں انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چار دیواری کے اندر کی زندگی، گھریلو زندگی کو، فیملی لائف کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے مقاصد کیا ہیں۔ دیکھیں، ہر کورس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، تو سب سے پہلا مقصد ہمارے اس کورس کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا ہو سکے، محبت کا حق ادا ہو سکے۔ آپ کو پتا ہے ایک مرتبہ یہود نے آ کر حضرت عمر سے یہ کہا کہ یہ تمہارا کیسا نبی ہے جو تمہیں بولو براز کے طریقے بھی سکھاتا ہے، طہارت کو حاصل کرنے کے طریقے بھی سکھاتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا تھا، ہاں ہمارے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں طہارت کو حاصل کرنے کے طریقے بھی سکھائے، ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کن چیزوں سے استنجا کرنا ہے، کن سے نہیں کرنا، کیسے کرنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کے طریقے بھی بتائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان طریقوں کو سیکھا جائے، آپ کے اسوہ حسنہ کو سیکھا جائے، آپ کی زندگی کو سیکھا جائے، اور پھر ایک مسلمان اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکے، نماز، روزہ، زکوٰۃ کے علاوہ گھریلو معاملات کو بھی جان سکے، ازواج، اولاد، دیگر رشتوں کے ساتھ آپ کا تعامل، معاملہ کیسا تھا یہ جان سکیں، اور دوسروں کے ساتھ وہی برتاؤ کر سکیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگیوں میں لا سکیں اور اپنے معاشروں کی اصلاح کر سکیں۔ آج آپ کو پتا ہے اگر آپ دنیا کے اندر طلاق کی شرح کو دیکھیں تو شاید کہ طلاق کی شرح میں جن ممالک جو ٹاپ لسٹ میں ہیں ان کے اندر مسلم ممالک بھی شامل ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے گھریلو معاملات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور آپ کے طریقہ کار سے، آپ کے اسوہ حسنہ سے دور کیا، تو ہمارے گھروں کے اندر مشکلات آ کر بیٹھ گئیں۔ سمجھئے آپ کو، جتنا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے، یاد رکھیے گا ہم اپنے آپ کو فتنوں سے اتنا بچانے والے ہوں گے۔ آج ایک شوہر کو نہیں پتا کہ میرا بیوی کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے، بیوی کو نہیں پتا کہ شوہر کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے، والد کو نہیں پتا اولاد کے ساتھ معاملہ کیسا ہونا چاہیے، اولاد کو نہیں پتا والدین کے ساتھ معاملہ کیسا ہونا چاہیے۔ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کو ان 4 دنوں کے اندر اچھی طرح سے جان لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ سے یہ امید کر سکتے ہیں کہ ہماری گھریلو زندگیوں کے اندر بھی مزید برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، ہم اپنے رشتوں کے قریب ہو جائیں گے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتوں کے بہت قریب تھے، بہت قریب تھے، صحابہ کرام کے قریب تھے، ازواج کے قریب تھے، سب کے قریب تھے انشاءاللہ۔ تو ہم بھی دیگر لوگوں کے دلوں میں گھر کر سکیں اور وہ ہمارے دلوں میں گھر کر سکیں، یہ نفرتیں، یہ قدورتیں، یہ دوریاں یہ ختم ہو سکیں، اور ہم اسوہ حسنہ پر چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کر سکیں۔ تو کورس کا آغاز کرتے ہیں جی بڑی پیاری ایک حدیث کے ساتھ، بڑی پیاری حدیث جو میرے اور آپ کے بارے میں ہے، صحیح مسلم کی حدیث۔ اور آپ نے مجھے چیٹ میں بتانا ہے کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو پہلی مرتبہ اس حدیث کو سن رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وددت، میری خواہش ہے، کیا خواہش ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان قد رأینا اخواننا، کاش کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھیں، میری خواہش ہے، میری چاہت ہے کہ کاش کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھیں۔ قالو، صحابہ کرام نے کہا، اولسنا اخوانکا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ دینی رشتہ، دینی اخوت کا رشتہ، تو کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں اللہ کے رسول؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انتم اصحابی، تم تو میرے ساتھی ہو، تم تو میرے صحابہ ہو، تم تو میرے ساتھی ہو، وَإِخْوَانُنَا، اور ہمارے بھائی وہ ہیں الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ، جو ابھی تک نہیں آئے۔
ہمارے بھائی وہ ہیں جو اسلام کو قبول کریں گے اور ابھی تک وہ دنیا میں نہیں آئے، مطلب میں، آپ، ہم سب جو دنیا میں ابھی تک نہیں آئے۔ فقالو، صحابہ کا سوال پوچھئے، صحابہ کا سوال ذرا دیکھیے کہ کیا فوراً انہوں نے سوال پوچھا، انہوں نے کہا کیف تعرف من لم یاتی بعد من امتک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی امت میں سے ابھی تک آئے ہی نہیں ہیں، آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ مطلب چلیں ہم تو آپ کے ساتھی ہیں، آپ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم آپ کو دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ ہمیں جانتے ہیں، ہم آپ کو جانتے ہیں، لیکن جو لوگ ابھی تک آئے ہی نہیں، آپ انہیں کیسے پہچانیں گے؟ مطلب قیامت کے دن جب آمنا سامنا ہوگا تو آپ اپنی امت کے لوگوں کو جو ابھی تک نہیں آئے کیسے پہچانیں گے؟ مطلب مجھے، آپ کو، ہم سب کو انشاءاللہ۔ فقال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارأیت، تمہارا کیا خیال ہے، لو ان رجلا، اگر ایک شخص ہو، لہو خیل، اس کے کچھ گھوڑے ہیں، غر محجلہ، غر کہتے ہیں سفید پیشانیوں والے، محجلہ کہتے ہیں سفید قدموں والے، یعنی ان کی ٹانگیں بھی سفید ہیں، ان کی پیشانیاں بھی بالکل ان کے سر آگے سے سفید ہیں، بین ظہری خیل دہمن بہمن، شدید سیاہ کلر کے گھوڑوں کے وہ درمیان ہیں، مطلب ہر طرف سیاہ گھوڑے ہیں، ان سیاہ گھوڑوں کے درمیان میں کچھ ایسے گھوڑے ہیں جن کی پیشانیاں اور ان کے قدم وغیرہ بالکل چمک رہے ہیں، چمک ہے ان کے اندر۔ الا یعرف خیلہ، تو کیا وہ شخص اپنے گھوڑوں کو نہیں پہچانے گا، ان چمکدار گھوڑوں کو؟ قالو، صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، وہ ضرور پہچانے گا۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ، تو یہ جو میری امت کے لوگ ہیں جنہیں جو ابھی تک نہیں آئے، میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں، قیامت کے دن وہ آئیں گے، ان کی پیشانیاں، ان کے چہرے اور ان کے قدم وہ چمک رہے ہوں گے من الوضوء، وضو کرنے سے۔ یہ جو وضو کے اعضاء ہیں نا، قیامت کے دن یہ روشن ہو جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، اور میں حوض کوثر پر ان کی میزبانی کروں گا۔ فرد کہتے ہیں متقدم کے معنی میں، متسابق یعنی جو پہلے پہنچنے والا ہوتا ہے، تو میں ان سے پہلے وہاں پر پہنچ کر ان کی میزبانی کروں گا۔ مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے اپنی امت کے لوگوں کی میزبانی کریں گے، اور ان کی پیشانیوں کی چمک اور ان کے ہاتھوں اور قدموں کی چمک کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو پہچان لیں گے۔ تو کتنی پیاری حدیث ہے۔ تو دیکھیے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچانیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے، وضو کی سنت پر عمل کر کے، قیامت کے دن ہمارے ان وضو کے اعضاء کے اندر چمک آ جائے گی، تو کیا وہ نبی یہ حق نہیں رکھتا کہ ہم اس کی گھریلو زندگی کو بھی جانیں اور اپنی زندگیوں کے اندر وہ چیزیں لے کر آئیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگیوں میں تھیں؟ تو چلیے ہم اپنے اس مبارک 4 روزہ سفر کا آغاز کرتے ہیں مکہ مکرمہ سے۔ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے ہجرت سے پہلے۔ آپ کے علم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ 63 سال، 63 سالوں میں 40 سال نبوت سے پہلے کے اور 23 سال نبوت کے بعد کے، تو 40 سال آپ نے مکہ میں گزارے، پھر نبوت کے بعد جو 23 سال ہیں ان میں سے 13 سال بھی آپ نے مکہ میں گزارے، تو کل اپنی زندگی کے 53 ایئرز کو، یعنی کہ 53 سالوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزارا اور 10 سالوں کو مدینہ منورہ میں گزارا۔ تو یہ جو 53 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش تھی، گھر تھا، یہ بڑا امن و سکون والا گھر تھا مکہ مکرمہ کے اندر۔ اسے آپ دار ختیجہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، عرب کی بڑی حسب نسب والی اور بڑے اونچے اخلاق والی ایک عظیم خاتون حضرت ختیجہ بنت خویلد، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور صداقت سے متاثر ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بیچتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ کہلاتی ہیں، جن کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ ہاں، ان کی وفات کے بعد حضرت سودا، پھر حضرت عائشہ، دیگر امہات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المؤمنین کے ساتھ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ ازدواج کے اندر آئی، لیکن حضرت خدیجہ ہیں مکہ مکرمہ کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، ایک بیٹے کے علاوہ باقی تمام اولاد کی ماں ہیں، والدہ ہیں۔ یہ جو گھر تھا جو موجودہ مکہ مکرمہ میں آپ صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، تو صفا مروہ کی سعی کے پچھلی طرف مشرق میں جس جگہ بھی جہاں سے ایک سرنگ نکلتی ہے مینا کی طرف، بالکل اس کے ساتھ ایک جس کو بھی ایک لائبریری کی شکل دے دی گئی، تو اکثر سیرت نگاروں کے ہاں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی جگہ تھی۔ یہ مسجد حرام سے تقریباً نصف کلومیٹر دور ہے۔ یہی وہ گھر ہے جہاں ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اپنی وفات تک سکونت پذیر رہیں، اور یہی وہ مکان ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہیں ان کی پیدائش اسی گھر کے اندر ہوتی ہے۔ تو دیکھیں نا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گھر کیسا خوبصورت گھر ہوگا، جس گھر کے اندر جبریل امین وحی لے کر آیا کرتے تھے۔ مطلب یہ جو ہمارے کورس کا جو موضوع ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر بیان کرنا، مطلب اس کی اہمیت میں کچھ بھی نہ کہا جائے، صرف یہ کہہ دیا جائے کہ وہاں پر جبریل امین وحی لے کر آیا کرتے تھے، تو میرا خیال ہے یہ کافی ہے کہ جن گھروں کے اندر جبریل امین اللہ کے پیغام کو لے کر آیا کرتے تھے، ان گھروں کے امن و امان کی اور ان گھروں کے ماحول کی کیا ہی بات ہوگی، ماشاءاللہ۔ تو مکہ مکرمہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گھر تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی، آپ کے علم میں ہے کہ پہلے قباء کے محلے میں قیام کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ مسجد نبوی تعمیر کی، وہ جو اس وقت مدینہ منورہ، پورا مدینہ یثرب شہر کہلایا کرتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن قباء میں رہنے کے بعد یہاں پر تشریف لاتے ہیں، اور یہاں پر آ کر ایک مسجد کی تعمیر کی، مسجد نبوی کی، اور مسجد نبوی کی تعمیر کے ساتھ متصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے حجرات یعنی کہ چھوٹے چھوٹے کمروں کو تعمیر کر دیا۔ اس وقت اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات کے اندر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جن سے نکاح مکہ مکرمہ میں ہوا، لیکن رخصتی جا کر مدینہ منورہ میں ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں تھیں، جن کے لیے 2 حجرے بنوائے گئے۔ اس کے بعد دیگر ازواج کے آنے پر ان سے عقد کرنے کے بعد ان کے مزید حجرات بنتے گئے۔ ازواج مطہرات کی یہ جو سادہ حجرات تھے، دیکھتے ہیں یہ کتنے تھے، 6 7 ہاتھ چوڑے، اور عربی زبان میں جب ہاتھ کہا جاتے ہیں تو وہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ حصہ مراد ہوتے ہیں، تو 6 7 ہاتھ چوڑے اور 10 ہاتھ لمبے، تو تقریباً کتنی ان کی لمبائی چوڑائی بن جائے گی؟ آپ کے علم میں کتنی بن جائے گی؟ مطلب ایک طرف ان کی ہم چوڑائی کہہ سکتے ہیں، ان کی چوڑائی تقریباً 6 7 فٹ اور ان کی لمبائی تقریباً 8 9 10 فٹ۔ بس یہ مختصر ہر زوجہ کا ایک حجرہ۔ اس کی چھت کیسی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی چھت اتنی اونچی تھی کہ اگر ایک آدمی کھڑا ہو کر اپنا ہاتھ بلند کرے تو وہ چھت کو ہاتھ لگا سکتا تھا۔ دروازوں پر پردہ ہوتا تھا، اور ان کی دیواریں، ان حجرات کی، ان کمروں کی دیواریں کچی اینٹوں کی بنی ہوئی ہوتی تھی، اور ان کمروں کی جو چھتیں ہیں وہ کھجور کی شاخوں کی تھی، وہ کھجور کی شاخوں کی تھی۔ آپ کے علم ہے نا، وہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو آپ کے جسم مبارک پر کھجور کی چٹائی کے نشانات سب تھے۔ حضرت عمر زارو کی طرح رونا شروع ہو جاتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، روم اور فارس کے جو بادشاہ ہیں، ملوک ہیں، کیسر و کسرا، وہ دنیا کے اندر طرح طرح کی آسائشوں کے اندر زندگی گزاریں، اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس حالت کے اندر زندگی گزاریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت عمر کو کیا کہہ کر سمجھایا؟ اے عمر، بات کو سمجھو، ان لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ، یہ جو سہولیات ہیں
ان کو سب کچھ دنیا میں دے دیا گیا ہے، اور ہمارے لیے اللہ نے یہ آخرت میں رکھا ہے۔ اللہ نے اپنی جنتوں کے اندر ہمارے لیے یہ آسائشیں تیار کر رکھی ہیں۔ اللہ، لیکن یہ چیز یاد رکھیے گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہی صحابہ کرام کے بڑے اچھے اچھے کشادہ گھر بھی مدینہ منورہ کے اندر موجود ہوا کرتے تھے۔ مطلب کوئی ایسی حدیث نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو یہ منع فرمایا ہو کہ آپ اپنے گھر کو چھوٹا کر لیجئے یا ان سہولیات کو ختم کر دیجئے۔ صحابہ بڑے بڑے مالدار تھے، تجارت بھی کرتے تھے، لیکن یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حد درجے کی تواضع تھی، اللہ کے ساتھ تعلق تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک حجرے کے اندر ایک چٹائی ہوا کرتی تھی کھجور کی، ایک بستر ہوا کرتا تھا، اس بستر پر ایک دو تکیے ہوا کرتے تھے، اور کمرے کے اس حجرے کے کونے میں چند کھجوروں کے لٹکانے کا ایک برتن ہوا کرتا تھا، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ ہوا کرتا تھا جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز نوش فرمایا کرتے تھے یا کچھ کھا لیا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر کا مختصر سا خاکہ ہے جو ہمیں سیرت کی کتابوں میں دکھائی دیتا ہے، اور کچھ چیزیں کورس کے اگلے حصے میں آ رہی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو حجرہ ہے جو مسجد نبوی کے اندر امام کی جگہ ہوتی تھی، بالکل اس کے سامنے ہوا کرتا تھا، اور یہ وہی حجرہ ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے آخری ایام گزارے۔ اس دوران ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر سے جان کر ایک مرتبہ صحابہ کرام کو بھی آپ نے دیکھا، صحابہ کرام نماز میں مشغول تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگتے ہیں اپنے صحابہ کو دیکھ کر۔ یہی وہ حجرہ ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی۔ آپ کے علم میں آپ جب مسجد نبوی جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روزہ مبارک ہے اس کے ساتھ جو ما بین بیتی و منبری، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، یہ روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے جہاں پر جا کر آپ لوگ کچھ دیر کے لیے بیٹھتے بھی ہیں، نوافل کو بھی ادا کرتے ہیں، جسے آپ ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محراب تک کا یا مصلی تک کا درمیان کا فاصلہ تھا، جسے آپ ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی ریاض الجنہ میں دیکھا ہوگا آپ نے ایک قدیم، ابھی جو امام کا مصلی ہے توسیع کی وجہ سے اس کو تھوڑا آگے کر دیا گیا ہے، قدیم مسجد نبوی کے اندر جو امام کا مصلی ہوا کرتا تھا وہ ابھی بھی اپنی جگہ پر قائم ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جب مسجد نبوی جائیں۔ ریاض الجنہ میں آپ ایک طرف سے انٹر ہوتے ہیں، جہاں سے آپ باہر نکلتے ہیں نا قبلے والی طرف سے، وہ جو باہر نکلنے کا راستہ ہے نا، اس کے ساتھ جو مصلی ہے یا اس کے ساتھ جو ایک اونچا سا محراب بنا ہوا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کی جگہ ہوا کرتی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے ساتھ تھی۔ تو اس کو اس لیے بیان کیا گیا مسجد نبوی کیونکہ اس کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے اور آپ کے گھر کے ساتھ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیے گا جب اپنے گھر میں بھی، اپنے حجرات میں، اپنے ان کمروں میں بھی جانے کا ارادہ فرماتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کیا کرتے یا پھر کچھ ایسی گفتگو کیا کرتے کہ آنے والوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الاستئذان من اجل البصر، یہ جو اجازت شریعت میں مقرر کی گئی ہے نا گھر میں داخل ہونے کی، یہ اجازت اس لیے ہے تاکہ کہیں انسان کی نگاہ اپنی زوجہ یا گھر کے کسی فرد کی کسی ایسی حالت میں انسان کی نگاہ اس پر نہ پڑ جائے جو حالت اس کو ناپسند ہو، بولیں جو حالت اس کو ناپسند ہو۔ تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت کو مقرر کر دیا۔ تو دیکھیں نا کتنا پیارا، یعنی کتنا ہی پیارا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق ہے کہ اپنے گھر کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کر کے اور اجازت کے ساتھ آیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا۔ اب اس حدیث سے ایک اور چیز سیکھتے ہیں۔ سنن ابی داؤد کے اندر حضرت ربعی کہتے ہیں کہ ہمیں بنو عامر کے ایک شخص نے بتایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا،
استأذن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو فی بیتن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک میں تھے، ایک شخص آیا اور اس نے آ کر اجازت مانگی، فقالا، اس شخص نے کہا آلیجو، کیا میں داخل ہو جاؤں؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لخادمہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم سے کہا اخرج الی ھذا، جاؤ اس کی طرف، فعلمہ الاستئذان، اور جا کر اسے اجازت لینے کا طریقہ بتاؤ۔ یہ اجازت لینے کا طریقہ نہیں ہے آلی جو میں داخل ہو رہا ہوں، یہ تو طریقہ نہیں ہے اجازت لینے کا، تو پھر اجازت لینے کا کیا طریقہ ہے؟ فقل لہو، اپنے خادم سے کہا، فرمایا کہ جاؤ اس سے جا کر کہو، قل، تو کہہ، السلام علیکم، اے گھر والو تم پر سلامتی ہو، ادخلو، کیا میں داخل ہو جاؤں؟ فسمعہ الرجل، اب اس سے پہلے کہ خادم اس کو جا کر بتاتا، اس آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن لیا، فقالا، تو اس نے کہا السلام علیکم ادخلو، فوراً سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب پر سلامتی ہو، ادخلو، کیا میں داخل ہو جاؤں؟ فآذن لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی، فدخل، تو وہ شخص داخل ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی تو وہ شخص داخل ہو گیا۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کے بارے میں بعد میں پڑھتے ہیں، پہلے یہ پڑھ لیں کہ گھر کے اندر داخل ہونے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار تھا، اور وہ طریقہ کار کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کیا کرتے، اور یہ سلام بھی گویا کہ اجازت کے لیے تھا۔ بعض اوقات سلام اور اجازت دونوں پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے، یا پھر صرف سلام پر بھی کفایت کیا جا سکتا ہے، تاکہ گھر والوں کو پتہ چل جائے، وہ اچھی حالت کے اندر آ جائیں کہ جو گھر کے سربراہ ہیں یا گھر کا کوئی فرد ہے وہ گھر کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو گھر تھا امن و امان کا گہوارہ تھا، اور کیوں نہ ہو، اس گھر کے اندر اللہ کے فرشتے آیا جایا کرتے تھے، جبریل امین آیا جایا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزید احتیاط کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتن، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، فیہ کلب ولا سورۃ، جس گھر کے اندر کوئی کتا ہو یا اس گھر کے اندر کوئی تصویر ہو، جس گھر میں تصویر ہے یا کوئی کتا وغیرہ ہے اعزکم اللہ، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ آپ یاد رکھیے گا یہاں پر گھروں کے اندر کتا رکھنا، اور خاص کر یہ چیز بہت زیادہ ہو چکی ہے، ایک تو انسان کا وہ کلب ہے، وہ کتا ہے جو اس کے گھر بار یا کھیتی کی یا اس کی جانوروں کی حفاظت کے لیے، وہ تو جائز ہے، اس کو الکلب المعلم کہا جاتا ہے، سکھایا گیا، اور قرآن مجید میں اس کے واضح احکامات موجود ہیں۔ یہ وہ کتا ہے جو بغیر ضرورت کے شوقیہ طور پر رکھ لیا جاتا ہے، جس گھر کے اندر کتا ہوتے ہیں فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، چاہے وہ کوئی سیاہ ہے، سفید ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، شوقیہ ہے، جیسا بھی ہے، اور جس گھر کے اندر تصویر ہو فرشتے اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے۔ اگلی حدیث لیتے ہیں جو اسی سے متعلق ہے، حضرت عائشہ کی روایت ہے، کہتی ہیں انہا کانت اتخذت علی صحوۃ لہا سترن، حضرت عائشہ کا جو حجرہ تھا اس کے کونے کے اندر کچھ سامان رکھنے کے لیے کچھ ایک پردہ لٹکایا جاتا ہے، تو انہوں نے گھر کے سٹور کے آگے، مطلب گھر کے کونے میں ایک پردہ لٹکا دیا، فیہ تماثیل، اس پردے پر کچھ تصاویر تھی۔ ایک روایت کے مطابق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو ناپسند فرمایا، حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے چہرہ مبارک سے آپ کی ناپسندیدگی کو جان لیا کہ یقیناً کوئی ایسا کام ہوا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا۔ اور یہ ہم کل کے سیشن میں پڑھیں گے کہ زوجہ وہ ہوتی ہیں یا زوج وہ ہوتا ہے جنہیں میاں بیوی ایک دوسرے کے رویے سے ایک دوسرے کو جاننے والے ہوں، ضروری نہیں کہ ہر بات بول کر بتائی جائے۔ کل کا ہمارا جو سیشن ہے وہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج کے ساتھ کیسا معاملہ ہوتا تھا، کل کا سیشن صرف یہ ایک موضوع بیان کیا جائے گا اس کی اہمیت کی وجہ سے۔ تو حضرت عائشہ نے جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کچھ ناپسندیدگی کے اثرات ہیں تو فوراً کہنے لگی اللہ کے رسول
اتوب اللہ، میں اللہ کی طرف توبہ کرتی ہوں، رجوع کرتی ہوں، میرے سے کیا غلطی سرزد ہوگی. اور اس حدیث میں کیا الفاظ ہیں؟ فَحَتَقَهَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پردے کو اپنے ہاتھ سے اتار دیا، اس کو پھاڑ دیا اس پردے کو. فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ نُمْرُقَتَيْن، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پردے کے 2 تکیے بنا لیے. مطلب جب وہ اس سے تصویروں، کیونکہ جب کوئی چیز لٹکی ہوئی ہے وہ تصویر بالکل واضح ہے، لیکن اگر اس کو پھاڑ کر اس کے تکیے بنا دیے جائیں تو پھر اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں ہے جب ان تکیوں پر تصویر بالکل واضح نہ ہو. فَكَانَتَا فِي الْبَيْتِ، تو وہ دونوں تکیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوا کرتے تھے. يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بیٹھنے کے لیے انہیں استعمال کیا کرتے تھے. تو یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر ہمیں 2 چیزیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ کہ گھر کے اندر کتا یا تصویر یا کوئی بھی ایسی چیز جو انسان کو اللہ کے ذکر سے دور کرنے والی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. نمبر 2، اگر انسان اپنے گھر کے اندر کوئی ایسی بات دیکھتا ہے تو اسے بذات خود اپنے ہاتھ سے اس چیز کو بدل دینا چاہیے، ہٹا دینا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. آگے چلتے ہیں جی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں فجر کی نماز ادا کرتے، صحابہ کے ساتھ گفت و شنید میں مصروف ہو جاتے. اشراق کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم امہات المؤمنین سے ملاقات کے لیے تشریف لے جایا کرتے. اپنی ازواج سے ملاقات کے 2 وقت ہوتے. ایک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کے بعد زیارت کیا کرتے، یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد اپنی ازواج کے گھروں میں جایا کرتے، ان کے پاس کچھ دیر سب کے پاس بیٹھا کرتے تھے، ان کے ساتھ ملاقات کیا کرتے، اور کچھ دیر سب کے پاس کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد پھر اس زوجہ کے پاس آ جایا کرتے تھے جس کی باری ہوتی تھی، جس کا وہ دن ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زوجہ محترمہ کے گھر میں تشریف لے آتے تھے. اب ایک مرتبہ یہ ہوا کہ کچھ لوگ مل کر آئے کہ ذرا جا کر امہات المؤمنین سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے معاملات کے بارے میں پوچھیں. جب انہوں نے آ کر سوال کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سوال کیا کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل فی بیتی، ذرا ہمیں بتلائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کیا کرتے تھے. قالت، میری اور آپ کی ماں کہتی ہیں، کان بشرا من البشر، مطلب جو تم تعجب کر رہی ہو نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو گھر میں وہ کیا کرتے، تو گھر میں وہ ایک عام انسان کی طرح زندگی گزارتے. یفلی ثوبہ، اپنے کپڑے کو پیوند لگا لیتے. ویحلب شاتہ، اور اپنی بکری کا دودھ دو لیا کرتے. ویخدم نفسہ، اور اپنے کام خود سے کر لیا کرتے تھے. مطلب جس طرح آپ لوگ اپنے گھروں کے اندر بکری کا دودھ دو لیتے ہیں، اپنے کام خود سے کر لیتے ہیں، اپنے کپڑے کو پیوند لگا لے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر میں یہ سارے کام کر لیا کرتے تھے. یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ حضرت عائشہ بتا رہی ہے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کثرت کے ساتھ احادیث کو روایت کرنے والی، جن کے ذریعے اللہ رب العزت نے اپنے دین کی حفاظت کی. کہ صحابہ کرام کہتے ہیں جب بھی ہمارا کسی مسئلے پر اختلاف ہو جاتا، ایک سے زیادہ آراء ہوتی، تو ہم جا کر حضرت عائشہ سے اس مسئلے کے بارے میں رہنمائی لیا کرتے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات اور دیگر چیزوں کی یا دیگر جو احکام ہیں ان کی احادیث کو بیان کرنے والی ہیں، بلکہ خاص کر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی ہے نا، اس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے والی ہیں. حتیٰ کہ جو مشہور صحابی ہیں، سب سے زیادہ حدیث کو روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر انہیں بھی کسی مسئلے کے بارے میں پوچھنا ہوتا تو وہ بھی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کرتے اور آ کر ان سے سوال کر لیا کرتے تھے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ ان کے شاگرد امام اسود رحمت اللہ علیہ، جو کہ تابعین میں سے ہے، کبار تابعین میں سے تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حضرت عائشہ کو لازم پکڑنے والے تھے. مطلب پوری زندگی حضرت عائشہ کے پاس مسجد نبوی میں ٹھہرے، مدینہ منورہ میں ٹھہرے، علم حاصل کرتے رہے، حضرت عائشہ سے حدیث کو سیکھتے رہے.
وہ آ کر حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں کیا مصروفیات ہوتی؟ تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ یکون فی محنت اہلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے کاموں میں ہوتے تھے، تعنی خدمت اہلہ، یعنی کہ اپنے اہل و عیال کی خدمت کیا کرتے تھے۔ گھر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو یاد رکھیے گا یہ چیز آپ کی مردانگی کے ساتھ کبھی بھی نہیں ٹکرائے گی کہ آپ گھر کا کوئی کام کر لیں، گھر میں اپنی زوجہ محترمہ کا ہاتھ بٹا دیں کسی بھی کام کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے مبارک کی سلائی کر رہے ہیں، اپنے کپڑوں کو پیوند لگا رہے ہیں، اپنی بکری کا دودھ دو رہے ہیں، اپنے کام خود سے کر رہے ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ افضل البشر ہے، تمام انسانیت کے اندر سب سے زیادہ وہ فضیلت والے ہیں، اللہ کے قریبی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام خود سے کر لیا کرتے تھے تو ہمیں بھی آپ کہہ لیجئے کہ ان کام کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ بارک اللہ فیکم۔ چلیے جی، اب ہم آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کھانے کے معمولات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے معمولات کے بارے میں، کیونکہ جب ہم یہ پڑھ رہے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی، تو اس کا ایک اہم ترین ٹاپک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کھاتے، کیا پیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک کیا تھی، کیا پسند کرتے، کیسے کھاتے پیتے، اور یہ ساری چیزیں جی۔ تو ایک مرتبہ ایک بچے جو صحابی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کچھ کھا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، ان کو نصیحت کی، 3 نصیحتیں کی کھانے کے بارے میں۔ یا غلام، اے بچے، سم اللہ، اللہ کا نام لو، کیا کہو؟ بسم اللہ۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانے کے شروع میں پوری بسم اللہ پڑھی جائے گی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو قرآن مجید کی تلاوت یعنی کہ سورتوں کو شروع کرنے سے پہلے پڑھا جائے گا۔ سورۃ توبہ کے علاوہ باقی سورتوں کی آغاز میں یہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الفاتحہ کی آیت ہے، باقی سورتوں کا حصہ نہیں ہے، یہ سورتوں کو پڑھنے کا ذکر ہے۔ کھانے کے شروع میں یا وضو سے پہلے صرف بسم اللہ کہا جائے گا، بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ تو سم اللہ، اللہ کا نام لو، وَقُلْ بِيَمِينِكَ، اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور اپنے سامنے سے کھاؤ، برتن میں اپنے سامنے سے کھاؤ۔ فَإِن نَسِيَ أَن يَقُولَ، اگر کوئی بھول جائے شروع کے اندر بسم اللہ پڑھنا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھایا کرتے؟ بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، یا پھر بسم اللہ اولہ و آخرہ، یا پھر فی کے ساتھ بسم اللہ فی اولہ و آخرہ۔ یہ بھولنے والی دعا سے بھی پتہ چلتا ہے نا کہ کھانے کے جو ابتدائی دعا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل دعا نہیں ہے، کیونکہ اگر مکمل ہوتی تو پھر بھولنے کی صورت میں بھی مکمل ہوتی، تو بھولنے کی صورت میں صرف بسم اللہ ہے، اس وجہ سے یہاں پر بھی صرف بسم اللہ ہے۔ اب اگر کوئی کھانا کھاتے ہوئے کسی کے ہاتھ سے کوئی لقمہ وغیرہ گر جاتا ہے تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا؟ اذا سقطت لقمۃ احدکم، جب تم میں سے کسی ایک کا کوئی نوالا وغیرہ بائٹ وغیرہ گر جائے، فلیمط عنہ الاذى، تو اسے چاہیے کہ وہ جو گندگی یا کوئی بھی اس کے ساتھ مٹی یا کوئی چیز بھی لگی ہے، کوئی بھی چیز اس کے ساتھ لگی ہے، اس کو دور کرے، اس کو صاف کرے، ولیأکلھا، اور اس کو کھا لے، ولا یدعھا للشیطان، اور شیطان کے لیے اس کو نہ چھوڑے، بولے، اور شیطان کے لیے اس کو نہ چھوڑے، اس کو چاہیے کہ وہ اس کو کھا پی لے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیتے، کوئی بھی چیز پیتے تو 3 سانسوں کے ساتھ پیا کرتے تھے۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت ضروری چیز ہے، یتنفس فی الشراب 3، 3 مرتبہ پینے کے دوران سانس لیا کرتے۔ تنفس، یتنفس، سانس لینا ہے، ناک کے ذریعے سانس لینا، کھانے کے دوران یا پینے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیالے میں یا جس چیز میں پانی پی رہے ہیں تو 3 مرتبہ سانس لیا کرتے پینے کے دوران۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ ہوا اہنہ،
یہ زیادہ لذت والا ہے، وَأَبْرَأُ وَأَشْفَى، اور یہ زیادہ شفا کا باعث ہے. بولے یہ زیادہ شفا کا باعث ہے. اور حضرت انس کیا فرماتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں وَأَنَا أَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا، تو میں بھی 3 مرتبہ پینے کے دوران، کوئی بھی چیز میں جو پیوں، دودھ پیوں، پانی پیوں، کوئی بھی شراب، ہر پینے والی چیز کو کہتے ہیں، مشروب کو کہتے ہیں، تو پینے کے دوران میں بھی 3 مرتبہ سانس لیتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہوا کرتی تھی کہ پینے کے آداب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مرتبہ پورے مشروب کو نہیں پی جایا کرتے تھے، بلکہ اس کو سانس لیا کرتے، سانس لے کر پیا کرتے تھے. اچھا، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بھوک کو 3 حصوں میں تقسیم کیا کرتے تھے. حدیث سنیے سنن ترمذی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ملا آدمی وعاء شر من بطنی، یہ جو آدمی سب سے برے کسی برتن کو بھرتا ہے نا، وہ اس کا پیٹ ہے. اس سے برا کوئی برتن نہیں ہے جس کو وہ بھرے. یہ پیٹ کبھی بھرتے ہی نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری نصیحت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس پر عمل کرتے تھے. بحسب ابن آدم، آدم کے بیٹے کے لیے کافی ہے، اکلات، چند والے، یقمن صلبہ، جو اس کی کمر کو سیدھا رکھیں، اس کو اطاعت کے کاموں پر، اللہ کی عبادت پر اباریں، اس کی کمر کو سیدھا رکھیں. آدمی کو چند پیالے کافی ہیں، چند لقمے کافی ہیں. فَإِن كَانَ لَا مَحَالَةَ، اگر ضروری کچھ کھانا ہی ہے تو پھر کھانے کے 3 حصے کرو. فَثُلُثٌ طَعَامٌ، تو ایک حصہ یعنی 1/3 اس کے کھانے کا ہے. وَثُلُثٌ شَرَابٌ، اور 1/3 اس کے پینے کا ہے. وَثُلُثٌ لِنَفْسِهِ، اور وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ، اور 1/3 ہے اس کے سانس لینے کے لیے. اب یہاں پر ایک چیز کو سمجھ لیجئے. آپ نے اکثر ایسے حکماء کی باتیں سنی ہوں گی کہ جی کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، بہت نقصان دیتا ہے. حالانکہ اس حدیث کے اندر تو ایسی چیز نہیں ہے. یاد رکھیے گا، میں نے جو کچھ مسلمان دیندار ڈاکٹرز حضرات سے، کچھ اطباء وغیرہ سے اس بارے میں بہت زیادہ پوچھا، اس پر باقاعدہ میں نے ریسرچ کی، تو میں اس نتیجے پر پہنچا اس حدیث کی روشنی میں. ایک انسان، یعنی جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہٹے، وہ یہ ہوا کہ ہم نے کھانا اتنا پیٹ بھر کر کھانا شروع کر دیا کہ کھانے کے یا اپنی بھوک کے 3 حصے کرنے کی بجائے ہم وہ 3 حصے کھانا کھا لیتے ہیں. اب کیا ہوا؟ پیٹ بالکل بھر گیا، اب پھر اوپر سے پانی پیتے ہیں. اس صورت کے اندر پانی پینا نقصان کا باعث ہے. نہ سانس لینے کی جگہ بچتی ہے، نہ پانی کی جگہ بچی، اور انسان نے پانی پی لیا. لیکن اگر ایک انسان واقعتاً اپنی بھوک کے 3 حصے کرتا ہے، مطلب کھانا کھا رہا ہے بھی، اس کی بھوک باقی ہے، لیکن اس نے کھانے سے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا اور پانی پیا، یہ پانی اسے بالکل نقصان نہیں دے گا. کہ جب کھانے اور پانی کے بعد اس کے سانس کی جگہ بھی باقی ہو، 1/3 حصہ بھی خالی ہے. یاد رکھیے گا، یہ کبھی اس کے جسم کے موٹاپے کا یا بوجھل ہونے کا یا ان چیزوں کا باعث نہیں بنے گا، واللہ اعلم. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم وہ پہلے 3 حصے اور ان تینوں کو کھانے سے بھر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد جگہ نہیں بچتی تو پھر اسے اوپر پانی سے بھرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ چیزیں جا کر پھر اس سے آپ کو آپ کے اطباء اور ڈاکٹرز وغیرہ کہتے ہیں کہ کھانے کے بعد زیادہ پانی نہ پیا کریں، آپ کا جسم پھولنا شروع ہو گیا. اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں تو کتنی پیاری سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ، جو اپنے گھر کے اندر ہے امن کی حالت میں اور جسم کی عافیت کی حالت میں، ہر طرح کی بیماری سے وہ بالکل پاک صاف ہے. عندہ قوت یومہ، اس کے پاس اس کے اس دن کی خوراک موجود ہے، اس کے اس دن کی خوراک موجود ہے. کأنما حیزت لہ الدنیا، تو یہ ایسے ہی ہے گویا کہ ساری دنیا کو اس کے لیے جمع کر دیا گیا ہے، گویا کہ دنیا کو اس کے لیے سمیٹ دیا گیا ہے. جو اپنے گھر کے اندر امن کی حالت میں ہے، جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے، عافیت کی حالت میں ہے، اور اس کے پاس اس کے 1 دن کی خوراک موجود ہے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اس کے لیے دنیا کو سمیٹ دیا گیا.
آپ کو پتہ ہے اس وقت خاص کر ہم جن ممالک سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے ممالک کے اندر غربت کی جو شرح ہے، واللہ العظیم کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں کہ جب وہ رات کو سوتے ہیں تو انہیں نہیں پتا ہوتا کہ اگلے دن انہوں نے کیا کھانا اور پینا ہے۔ تو اگر کسی کی ایسی حالت ہو تو پریشان ہونے کی بالکل بات نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ حالت ہوتی ہے۔ امہات المومنین کہتی ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 3 دن تک لگاتار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر آگ جلی ہو، مطلب 3 دن تک لگاتار کھانا پکا ہو، ایک دن پکتا تو اگلے دن کچھ بھی نہ ہوتا پکانے کے لیے، پھر کبھی کوئی تحفہ وغیرہ آ جاتا، کوئی چیز آ جاتی، کبھی کوئی صحابی دودھ بیچ دیتے، کبھی کوئی کھجورے بیچ دیتے، کبھی کوئی کھانے کے لیے کوئی بکرے کی ران یا کوئی کھانا بیچ دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک دن کا دیکھیے، ہم اگر اپنے بینک بیلنس کو دیکھیں، اپنی جمع پونجی کو دیکھیں، تو شاید ہمارے پاس آنے والے 10 سالوں کا کھانے موجود ہوگا، اور شاید اس سے بھی زیادہ، اور بعض نے اتنا جمع کیا ہوتا ہے کہ ان کی نسلوں کا، آنے والی نسلوں کا کھانا پینا بھی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر دیکھیے، جس گھر میں 3 دن تک لگاتار کبھی چولہا نہیں جلا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج اگر دنیا ہم پر وسیع ہو چکی ہے تو اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے حالات آتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوا کرتے تھے، اور داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ گھر میں ہوتا وہ کھا لیا کرتے، اگر کچھ نہ ہوتا کہتی ہیں داخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل عندکم شیء، کیا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ فقلت لا، تو میں نے کہا اللہ کی رسول کچھ بھی نہیں ہے۔ قالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنی صائم، تو میں روزے کی حالت میں ہوں، اگر کچھ نہیں ہے تو ٹھیک ہے پھر میرا روزہ ہے۔ اللہ، یہ نفلی روزہ ہے، یہ نفلی روزہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سموار اور جمعرات کے دن کا روزہ کرتے تھے، ایام بیز کے روزہ رکھا کرتے، چاند کی 13، 14، 15 یہ ایام بیز ہیں، ان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے نفلی روزے رکھا کرتے۔ کبھی ایسی ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر پڑھ کے آتے، دن کا ایک حصہ گزر چکا ہے، اب گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، تو فرماتے ٹھیک ہے پھر میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا پیا تو میں روزے کی حالت میں، نفلی روزے کے اندر۔ نفلی روزہ انسان ایسے رکھ سکتا ہے، مثال کے طور پر کوئی فجر پڑھ کر سو گیا، اس نے کچھ نہیں کھایا پیا، 10، 11، 12 بجے اس کی آنکھ کھلی، اب دن کا ایک حصہ گزر چکا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں دن کا باقی حصہ روزے کی حالت میں گزاروں، تو ٹھیک ہے یہ بالکل جائز ہے، گزار سکتا ہے۔ لیکن جو فرضی روزہ ہے اس کے لیے سحری سے پہلے انسان کی نیت کرنا لازمی ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، یا مطلب رات سے یا سحری سے پہلے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ روزہ رکھ رہا ہے۔ یاد رکھیے گا کھانے اور پینے کے معاملے میں حضرت ابو ہریرہ کی بڑی پیاری حدیث صحیح بخاری کی کہ ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے کے اندر عیب نہیں نکالا۔ ان اشتہاہ اکلہ، اگر دل ہوتا تو کھا لیتے، وَإِلَّا تَرَكَهُ، دل نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ طلب ہوتی تو کھا لیتے، نہیں تو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ کھانے کے اندر عیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکالا کرتے تھے۔ کتنی عظیم سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کھانے کے اندر کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیب نہیں نکالا کرتے تھے۔ اس چیز پر اپنے بچوں کی بھی پرورش کیجئے کہ اگر مثال کے طور پر اکثر بچے ہیں جی یہ کھانا ایسے ہے میں نہیں کھاتا، یہ چیز ایسی ہے میں نہیں کھانا تو نہ کھائیں، لیکن آپ نے کھانے کے اندر کوئی عیب نہیں نکالنا۔ بولیں جی کھانے کے اندر کوئی عیب نہیں نکالنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم گھریلو سنت تھی۔ اب ہم دیکھیں جب سیرت کا مطالعہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کے بارے میں جانیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا انتہائی سادہ تھی، ہر قسم کے تکلف سے بعد جو بھی میسر ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرما لیا کرتے۔ احادیث سے ہمیں کچھ غذاؤں کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ صحابی نے کھانے کی دعوت دی تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں
میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا گیا اس کھانے کی طرف. فقرب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبزا، اب وہ جو خیاط تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کیا روٹی، ومرقن اور شوربہ، فیہ دباء وقدید، اس شوربے کے اندر کدو تھا، اور قدید کہتے ہیں یہ جو گوشت کو دھوپ کے اندر خشک کر کے پکایا جاتا ہے. ہمارے پاک و ہند کے بعض پہاڑی علاقوں میں خاص کر یہ طریقہ ابھی بھی ہے گوشت کو پکانے کا. تو اس شوربے کے اندر کدو اور گوشت تھا. تو حضرت انس کہتے ہیں فرائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتتبع الدباء من حوالی قصع، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ جو برتن تھا اس برتن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی شوربے کے اندر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو کو تلاش کر رہے ہیں. تو حضرت انس کہتے ہیں فلم ازل احب الدباء من یومئذ، تو اس دن کے بعد پھر مجھے بھی کدو پسند آ گیا، میں بھی پھر اس یعنی شوق سے اس کو کھانے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو چن چن کر کھا رہے تھے. اور یہاں پر یہ بھی سن لیجئے کہ اگر کوئی ایسا برتن ہے جس برتن کے اندر ایک سے زیادہ طرح کا کھانا ہے، مثال کے طور پر جیسے کہ آج کل ہمارے برتنوں میں ہوتا ہے کہ بعض اوقات برتن کے اندر مطلب ایک برتن سے ایک سے زیادہ لوگ کھا رہے ہیں اس برتن کے اندر سے، اور کبھی کبھار کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کے منہ کے آگے نہیں ہے، درمیان میں یا کسی دوسری طرف ہے، تو آپ اس چیز کو اٹھا سکتے ہیں. مطلب جو پیچھے آپ نے حدیث پڑھی نا کہ کل مما یلیک، وہ کھاؤ جو تمہارے سامنے ہے، وہ تب ہے کہ جب ایک ہی طرح کا کھانا ہے تو پھر اپنے سامنے سے کھاؤ، پورے برتن میں ہاتھ نہ گھماؤ. لیکن اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ کھانا مختلف طرح کا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شوربے میں سے کدو کو تلاش کر رہے تھے، تو پھر برتن کے دیگر حصوں میں بھی اپنے ہاتھ کو لے جایا جا سکتا ہے. مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک کے بارے میں صحابیات کہتی ہیں کہ امہات کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یحب الحلواء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھے کو پسند کیا کرتے، والعسل، اور شہد کو پسند کیا کرتے، میٹھے کو اور شہد کو پسند کیا کرتے. اب یاد رکھیے گا یہ جو حلوہ ہے نا، اس سے مراد آپ کا اردو زبان کا جو سوجی کا پکا ہوا حلوہ ہے وہ نہیں ہے، وہ قطعاً بھی نہیں ہے کہ آپ وہ حلوہ اس نیت سے کھانا شروع کر دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حلوہ پسند تھا. عربی زبان میں حلوہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے میٹھی چیز کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھے کو پسند کیا کرتے تھے، چاہے وہ کھجور ہے، چاہے وہ عنب ہے، انگور ہے، یا دیگر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر میٹھی چیزیں کھائی اور پکائی جاتی تھی، یا شہد ہے، یا شہد کے اندر بعض اوقات گندم کا آٹا ڈال کر کوئی چیز تیار کی جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میٹھے کو پسند کرتے تھے. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ انہوں نے پہلو کا بنا ہوا گوشت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تناول فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بکرے کی ران ہوتی تھی اس کے گوشت کو بڑا پسند کیا کرتے تھے، اور گوشت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق سے کھایا کرتے تھے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سأل اہلہ الادم، اپنے گھر والوں سے سالن کے بارے میں پوچھا کہ گھر میں کوئی سالن ہے. فقالو، تو گھر والوں نے بتایا ما عندنا الا خل، ہمارے پاس تو صرف سرکہ ہے، سرکے کے علاوہ کوئی سالن نہیں ہے. فدعا بہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی منگایا، سرکہ منگایا. فجعل یأکل بہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سرکے کے ساتھ کھا رہے تھے. ویقول، اور فرما رہے تھے نعم الادم والخل، یہ سرکہ کتنا اچھا سالن ہے. نعم الادم والخل، یہ سرکہ کتنا اچھا سالن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے تھے اور کھانے کی تعریف کر رہے تھے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ کھانے کی تعریف کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور انشاءاللہ کل کے دن میں بھی یہ موضوع تفصیل کے ساتھ آئے گا کہ کھانے کی تعریف بھی کر لینی چاہیے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی، زیتون کا جو تیل ہے یا زیتون کا پھل ہے، کھجور، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذاؤں میں شامل تھا. مشروبات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیا کرتے، دودھ پیا کرتے، شہد پیا کرتے اور نبیز پیا کرتے. نبیز آپ کے علم میں ہے پانی کے اندر کھجوروں کو ڈال کر کچھ دیر کے لیے جو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور پھر یا تو اسے مکس کر کے یا پھر ان کھجوروں کو نکال کر
جو مشروب اس پانی کے اندر کھجوروں کا ذائقہ یا اس کا اثر جا چکتا ہے اس مشروب کو نبیذ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیذ بہت شوق سے پیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ بہت شوق سے پیا کرتے تھے۔ اچھا، اب تفصیل کے ساتھ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی میں کھانے اور پینے کے بارے میں پڑھا۔ یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معمول تھا وہ کم کھانا تھا، لیکن کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب سیر ہو کر بھی کھایا کرتے، خوب سیر کھایا بھی کرتے اور دیگر صحابہ کرام کو کھلایا بھی کرتے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث ہے، اور وہ انشاءاللہ ہمارے اگلے ہفتے میں جو 2 سیشن ہوں گے نا، سیٹرڈے سنڈے، اس کے اندر جو سنڈے والے دن کا سیشن ہے انشاءاللہ اس کے اندر ہم اس حدیث کو پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کچھ طالب علموں کی اپنے گھر پر ضیافت کا انتظام کیا جو مسجد نبوی میں علم حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام جمع ہوا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوب کھلایا، پیٹ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یہاں تک کہ مجھے لگا کہ دودھ میرے گلے تک آ چکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور پیو اور پیو۔ اس حدیث کو ہم پڑھیں گے۔ تو اگر کبھی کبھار انسان سیر ہو کر بھی کھا لیتے ہیں تو اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن جو معمولات تھا وہ کم کھانا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیے گا نہ صرف رات کو آرام کرتے، وہ آگے آ رہا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کو بھی آرام کرتے تھے۔ دن کے آرام کو قیلولہ کہتے ہیں عربی زبان میں۔ مختلف روایات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو حضرت ابو ایوب انصاری تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں میزبان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری سے فرمایا فانطلق، چلو چلو ابو ایوب، فہیا لنا مقیلا، ذرا کوئی کیلولے کا انتظام کرو ہمارے لیے، دن کے آرام کرنے کا انتظام کرو۔ اور آپ کے علم میں ہے، آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کیلولہ ہے وہ ظہر کے بعد ہوا کرتا تھا، حالانکہ درست یہ ہے جو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قیلولہ ہے، دن کا آرام ہے، وہ ظہر کی نماز سے پہلے ہوا کرتا تھا۔ ظہر کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ کیا کرتے تھے کہ قیلولے سے انسان بالکل ایک دم تازہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلو، قیلولہ کرو، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، کیونکہ جو شیاطین ہے لا تقیلو، وہ قیلولہ نہیں کرتے، تم قیلولہ کرو، شیاطین قیلولہ نہیں کرتے۔ اب ایک انسان ہی کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم تو دن کے ٹائم آفس میں ہوتے ہیں، تو دیکھیں قیلولے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کوئی بہت گہری نیند سو جائیں۔ آپ چاہے آفس میں ہوتے ہیں، آپ ظہر کی نماز ہی ادا کرنے کے لیے گئے ہیں، یا ظہر سے کچھ پہلے نماز ادا کرنے والی جگہ مصلی میں چلے جائیں، یا آفس کے اندر جو آرام کی جگہ ہے، اور اگر کچھ نہیں ہے تو کم از کم اپنی کرسی پر ہی 5 7 10 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے اس نیت کے ساتھ سستا لیجئے کہ آپ قیلولہ کریں، انشاءاللہ یہ قیلولہ ہی شمار ہوگا۔ قیلولہ کرو، کیونکہ شیاطین قیلولہ نہیں کرتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کا آرام بھی کیا کرتے تھے، اس سے انسان آنے والی نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور باقی کے جو معمولات ہیں اس کے لیے بالکل تازہ دم ہو جاتا ہے۔ یعنی دیکھیں نا، شریعت ہم سے یہ تقاضا نہیں کرتی کہ آپ دن کے معاملات کے اندر اتنا تھک جائیں کہ جب گھر واپس لوٹیں تو آرام کے علاوہ کوئی دوسری آپشن آپ کے پاس نہ ہو۔ دن کے اندر ایسا آرام کریں کہ جس سے آپ شام کو جب گھر لوٹیں تو اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ بالکل آپ فریش ہوں اور ان کو ٹائم دے سکیں، رات کی عبادات کو اچھی طرح ادا کر سکیں، عشاء تک کی نمازوں کو آپ چستی کے ساتھ ادا کر سکیں۔ اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی میں اگر ہم رات کے معمولات کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا جو آخری تہائی ہے، آخری تہائی کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیجئے، مغرب سے لے کر فجر تک کے وقت کو خود سے تقسیم کریں کہ مغرب اتنے بجے ہو رہی ہے تو فجر اتنے بجے ہو رہی ہے، درمیان کے اندر مثال کے طور پر مغرب اور فجر کے درمیان میں ہمارے پاس 10 11 12 گھنٹے کا ٹائم نکل ہے، تو اس ٹائم کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں، 4 گھنٹے 3 3.5 گھنٹے آ جائیں گے۔ تو یہ جو آخری تیسرا پہر ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حصے میں بیدار ہو جایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو داؤد علیہ السلام کی نماز بڑی پسند ہے۔
داؤد علیہ السلام کے روزے بھی بڑے پسند ہیں، وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطاری کرتے، ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن نہ رکھتے، اور ان کی نماز بھی بڑی پسند ہے۔ آپ دیکھیے حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز کیا تھی، رات کی نماز، کان ینام نصف اللیل، حضرت داؤد اپنی رات کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے، آدھی رات تک سو جایا کرتے، آدھی رات تک کے وقت کو نیند میں گزارا کرتے۔ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، پھر جو رات رہ چکی ہے یا جو آپ کی کل رات ہے اس کا تہائی حصہ 1/3 قیام کرتے۔ اب جب آدھی رات سو کر گزاری، 1/3 قیام کیا، تو پیچھے رات کا چھٹا حصہ رہ گیا۔ بولے جی پیچھے رات کا چھٹا حصہ رہ گیا۔ اس حدیث کو سمجھیے، کیسے آپ سمجھ سکتے ہیں؟ مطلب آپ 100 کے عدد کو لے لیجئے، 100 کے عدد کو لے لیجئے، 100 میں سے نصف کیا ہو جائے گا؟ 50۔ اچھا اس کا 1/3 کیا ہو جائے گا؟ 33۔ تو 50 + 33 83 آ جائے گا۔ تو مطلب 83، 50 آرام کے اندر، 33 مطلب جو ثلث ہے 1/3 ہے وہ قیام کے اندر، اور پیچھے جو حصہ رہ جائے گا وہ سدس ہوگا، یعنی کہ رات کا چھٹا حصہ بنے گا 17 یا 18۔ تو یہ حصہ دوبارہ سے وہ سو جایا کرتے تھے۔ اور یاد رکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ینام اولہ، اول رات میں سو جایا کرتے، وَيَقُومُ آخِرَهُ، اور رات کے آخری حصے میں پھر قیام کے لیے اٹھ جاتے، فَيُصَلِّي، رات کی نماز پڑھتے، ثُمَّ يَرْجُعُ إِلَى فِرَاشِهِ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا جب آخری حصہ ہوتا نا تو اپنے بستر پر جا کر پھر سے آرام کیا کرتے تھے، رات کے آخری حصے میں پھر سے آرام کیا کرتے۔ اس آرام کا یہ مقصد ہے تاکہ انسان فجر کی نماز کے لیے بالکل فریش ہو کر اٹھے اور اچھی چستی کے ساتھ فجر کی نماز میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ صحیح بخاری کی حدیث دیکھیں حضرت عائشہ کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے حتی تورمت قدمہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم میں ورم آ جاتا، قدم سوج جایا کرتے تھے۔ فقیل لہ، تو آپ سے کہا گیا، غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی لغزشوں کو معاف فرما دیا، پھر بھی آپ اتنی محنت کرتے ہیں کہ آپ راتوں کو اتنا قیام کرتے ہیں۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ ہو جاؤں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ ہو جاؤں؟ اگر میرے رب نے مجھ پر اتنا انعام کیا، میرے رب نے مجھے دنیا اور آخرت کی اتنی بلائیاں عطا کی، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ ہو جاؤں؟ تو یاد رکھیے گا، اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ کا شکر کوئی صرف زبان سے نہیں ادا کیا جاتا۔ اللہ کا شکر ادا کرنے تو اپنے اعضاء کے ذریعے کرے، عمل کے ذریعے کریے۔ یہ نہیں کہ بس کھانا کھا کر کہہ دیا الحمدللہ اور آپ نے کہا یہ شکر ادا ہو گیا، یہ تو بس ایک قول ہے، یہ تو ایک ذکر ہے آپ کی زبان تک۔ شکر تو تب ادا ہوگا جب آپ کا جسم ان نعمتوں کے مطابق عمل بھی شروع کرے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کرتے راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے تہجد کی نماز کو پڑھ کر۔ کتنا پیارا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی عبادت کے لیے اٹھتے، وضو کا پانی اور مسواک آپ کے سرانے کے پاس ہمیشہ موجود رہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ رات کو اٹھتا ہے اور وہ اچھی طرح وضو کرتا ہے، مسواک کرتا ہے اور پھر نماز پڑھتا ہے، تو اللہ کے فرشتے آ کر اس کا چکر لگاتے ہیں اور اس کے اتنا قریب ہوتے ہیں یہاں تک کہ اس کے منہ کے پاس اپنے منہ کو رکھتے ہیں، جو کہ راتوں کو یا دن کو اٹھ کر اچھی طرح وضو کر کے مسواک کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی میں جو آپ کی رات کی عبادت ہوا کرتی تھی، وہ 11 رکعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اس کے متعلق، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ، رمضان یا رمضان کے علاوہ باقی دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم
11 رکعت سے زائد نہیں پڑھا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رات کا قیام ہے وہ 11 رکعت ہوا کرتا تھا. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سنت پر عمل کریں تو آپ راتوں کا قیام 11 رکعت کریں. لیکن اگر ایک انسان یہ کہتے ہیں کہ میں 11 رکعت نہیں پڑھ سکتا تو ٹھیک ہے، آپ کم از کم 2 رکعت ہی پڑھ لیں. جتنی آپ کی استطاعت ہے آپ اتنا قیام کر لیجئے، راتوں کا قیام. البتہ اس کو اپنی عادت بنا لیجئے. اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اپنے گھر کے اندر قیام کیا کرتے تھے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز بھی گھروں کے اندر پڑھنے کی ترغیب بھی دلایا کرتے اور خود بھی گھروں میں نفل نماز کو پڑھا کرتے. یہاں پر ایک فعلی حدیث ہے، ایک قولی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ سے پوچھا عن صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن تطوعی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں، نفل نماز کے بارے میں پوچھا. فقالت، تو انہوں نے بتایا کان یصلی فی بیتہ قبل الظہر اربعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھا کرتے. مطلب جو ظہر کی سنتیں ہیں 4 رکعت ظہر کے فرائض سے پہلے وہ اپنے گھر میں پڑھا کرتے. ثم یخرجوا، پھر مسجد کی طرف نکلتے، فیصلی بالناس، لوگوں کو نماز پڑھاتے. ثم یدخلوا، پھر گھر میں واپس آتے، فیصلی رکعتین، اور ظہر کی جو 2 رکعت ہیں بعد والی وہ پڑھا کرتے. وکان یصلی بالناس المغرب، لوگوں کو مغرب کی نماز پڑھاتے. ثم یدخلوا، پھر گھر میں آتے، فیصلی رکعتین، اور گھر کے اندر آ کر 2 رکعت کو پڑھا کرتے. وَيُصَلِّ بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ، لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھاتے. وَيَدْخُلُ بَيْتِي، اور میرے گھر میں آتے. فَيُصَلِّ رَكَعَتَيْنِ، اور یہاں کر 2 رکعت پڑھا کرتے ہیں. اللہ اکبر. وَكَانَ يُصَلِّ مِنَ اللَّيْلِ، اور رات کو پڑھا کرتے 9 رکعات، 9 رکعت. فِيهِنَّ الْوِتْرُ، ان کے اندر وطر بھی ہوتا. وَكَانَ يُصَلِّ لَيْلًا طَوِيلًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طویل رات کو نماز پڑھا کرتے. قائماً، کھڑے ہو کر، وَلَيْلًا طَوِيلًا قَائِدًا، طویل رات کو کبھی بیٹھ کر نماز پڑھا کرتے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پڑھتے، قیام کرتے، رکوع کرتے، سجدہ کرتے، جب بیٹھ کر پڑھا کرتے تو ظاہر بات ہے اس میں قیام تو نہیں، اس میں رکوع ہے، اس میں سجدہ ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے جاتے تو گھر سے 2 رکعت سنت گھر میں ادا کر کے جاتے. تو دیکھیے نا، قربان جائیں ہم امہات المؤمنین پر، اور خاص کر اپنی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے معاملات کو ہمارے سامنے رکھا، کہ نفل نمازوں کی رکعات بھی بتا دی کہ اس نماز سے پہلے اور اس نماز کے بعد اتنی اتنی رکعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر پڑھا کرتے تھے. آگے چلتے ہیں جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس مبارک گھر کے اندر تلاوت بھی کیا کرتے. فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. مقابر مقبرۃ کی جمع ہے. اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. ان الشیطان ینفر من البیت، شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے. الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے. جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ الحمدللہ ہم نے آج کے اس سیشن کو مکمل کیا. تو جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ آج پہلا سیشن تھا جس میں ہم بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی میں داخل ہوئے ہیں. کچھ معمولات کے بارے میں ہم نے جاننے کی کوشش کی اسے 1 گھنٹے کے مختصر وقت میں. انشاءاللہ کل کا یا ہمارا جو اس کورس کا دوسرا سیشن ہوگا اس میں ہمارا موضوع ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امہات المؤمنین کے ساتھ، ازواج کے ساتھ کیا رویہ ہوتا تھا، کیسے معاملات ہوتے تھے، کیسا تعلق ہوتا تھا، قول کا تعلق، عمل کا تعلق کیا ہوا کرتا تھا. کل انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ہم اللہ کی توفیق سے اس موضوع کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت میری طرف سے، میری پوری ٹیم کی طرف سے اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔